حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن عمرو، تمہارا اس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہوگا جب صرف نکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ان کے معاہدات اور معاملات میں دغا فریب ہوگا، اس میں سخت اختلاف اور ٹکراؤ ہوگا، وہ باہم اس طرح گتھ جائیں گے جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے گتھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو نے عرض کیا کہ پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس فساد عام کے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانو اس کو اختیار کرو، اور جس کو منکر اور برا سمجھے اس کو چھوڑ دو، اور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو، یعنی اپنی فکر کرو، اور ان نکارہ بے صلاحیت آپس میں لڑنے بھڑنے والوں سے، ان عوام سے تعارض نہ کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نو عمر صحابی تھے اور عبداللہ بن عمرو بن عاص فطری طور پر بڑے خیر اندیش پرہیزگار عبادت گزار تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایسے ہی نکارہ اور بدکردار باہم لڑنے بھڑنے والے لوگ باقی رہ جائیں گے تو تمہارا اس وقت یہ رویہ ہو کہ تم ہدایت کے طالب بنو، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ایسے لوگ ہوں جو آدمیوں کے جوہر اور نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، تو ایمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے صرف نظریں کر کے اپنی فکر کرے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمان کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے اس کا مخاطب صحابہ کرام کو بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور ان کے بعد والے راویان حدیث کو جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بعد والوں تک پہنچائیں، اور ائمہ حدیث نے ان کتابوں کو محفوظ کر لیا۔ تو الحمدللہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہی زمانہ ہے، ہم جس زمانے میں ہم ہیں یہ وہی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو خدا خوفی رکھ رہے ہیں اور دیانتداری کر رہے ہیں۔ حکومت کے لوگ آپس میں گفتگو ہو رہے ہیں اور عوام ان سے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور قتل و غارت اور ناانصافی اور ظلم کا بازار گرم ہے، اور جو چھپ چھپا کے رہتا ہے بندہ الگ تھلگ رہتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں اب اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم لوگوں سے وہی معاملات کریں جن کے بغیر ہم زندگی نہیں چلا سکتے، باقی یہ معاشرے سے الگ رہ کے زندگی گزارنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاد و نادری کوئی ایسی شادی ہے جس میں ڈھول ڈھمکا اور باجے تاجے نہیں ہوتے، اور مہندیاں اور طرح طرح کی بے راہ رویاں، بڑے اچھے خاصے دیندار گھروں میں بھی ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں جن کی پہلے کبھی توقع نہیں تھی نہ اور کبھی سوچا تھا۔
اور وہ پوچھتے ہیں جی مسحری جو ہم لگاتے ہیں یہ کہاں لکھا، حرام کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بھائی ہم حرام نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، اس کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ بھئی جب نئی شادی ہو تو دلہن کے لیے ایسا کوئی انتظام کیا جائے۔ صفائی ستھرائی اور اچھے لباس کی تو آپ نے تعلیم دی ہے، خوشبو کا استعمال اور اپنی جسمانی اور اپنے لباس کی اور اپنے گھر کی صفائی سے تو آپ نے نہیں روکا، اس کی تو تعلیم فرمائی ہے۔ لیکن جو ہم نے اپنی طرف سے پیسے کے ضیاع کے لیے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں کہ لائٹنگ کی جاتی ہے، پوری گھر کو تو چھوڑا، کلو میٹر تک، آدھا کلو میٹر تک لائٹنگ کی جاتی ہے، اور تیل ملتا نہیں ہے، پٹرول اتنا مہنگا ہے کہ جو ضرورت کے کام ہیں ان کو وہیں استعمال کرنے کے لیے اس کی کمی ہو رہی ہے، تو وہ ساری رات بڑے جنریٹر جو ہیں وہ چل رہے ہیں جی، کیا ہے جی، لائٹنگ ہو رہی ہے جی، اور خام خواہ شادیوں میں بڑے سپیکر اور وہ دعوت دی ہوتی ہے مختلف لوگوں کو جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر طرح کی، کیا ایک نہیں 20 خرافات ہیں جن کا ذکر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو اس کی تعلیم ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں دی کہ ویڈیو بنائی جائیں جی، مووی جو ہے نا وہ تیار کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے اور ساری رات جاگا جائے، اور پھر اتنا کھانا غلط طریقے سے ان کا استعمال، بھیجا اس میں ضیاع۔ تو ہمارا مذہب تو ایسا رویہ ہمیں نہیں سکھاتا، یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول نے اور کافروں کی نقل میں مسلمان آگے نکل گئے ہیں، اور بالکل جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا تم ان کے قدم بہ قدم چلو گے، بالکل اسی طرح کی گمراہیاں ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں، اور مسجدوں کا ماحول بھی نہیں بچا، اس میں لوگ بیٹھ کے طرح کی فضول باتیں اور اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر اور ایسے خرافات ہیں کہ جو سمجھدار بندہ ہے اگر وہ کہیں بات کر لے تو سب یہ کہنا شروع کر دیں گے بس دین اسی کو سمجھ آیا ہے، باقی لوگ تو پاگل ہیں، جاہل ہیں، باقی لوگ تو نادان ہیں۔ تو اللہ ہمیں سمجھ دے، ہم کب وہ اپنے اسلاف کی جو یادگاریں ہیں ان کو کب اپنائیں گے، کب ہم صحیح طرح سے جو آپ کے ارشادات ہیں ان پر عمل کریں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہمیں ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب دین پھر ایک دفعہ اسلام کو اللہ پاک قوت دیں گے، اور پھر پوری زمین پر ایک دفعہ پھر اس کا راج ہوگا، پھر لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں وافر مقدار میں ہوں گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، برکتیں ہوں گی۔ تو اس زمانے میں تو انحطاط ہے، پریشانی ہے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔